وہ وقت یاد کیجئے، میں آپ کو 90 کی دہائی بتاتا ہوں جب پاکستان کا روپیہ ہندوستان کے روپے سے زیادہ اس کی قیمت تھی، جب پاکستان کے اندر کاٹن کی ایکسپورٹ ہندوستان سے زیادہ تھی، ہماری ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹ زیادہ تھی، تو پھر کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی اس ملک کو؟ کس کی نظر لگ گئی اس پاکستان کو؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی میں جا کر سبق سیکھنا ہے۔ رونے دھونے سے کوئی بات نہیں بنے گی، رونے دھونے سے کبھی قومیں نہیں بنی، رونے دھونے سے کبھی غربت ختم نہیں ہوئی، رونے دھونے سے کبھی ملک خوشحال نہیں ہوئے۔ ملک اگر خوشحال ہوئے ہیں تو صرف اور صرف محنت اور مسلسل جدوجہد کی بنا پر۔ آج ہمیں اس سبق کو آگے لے کے جانا قائد اعظم کا اور حضرت علامہ اقبال کا، ہمیں اس کے فرمودات کو، اس کے خواب کی تعبیر کرنی ہے۔ صرف محنت اور دیانت سے میں آج باہر جاتا ہوں یا ہمارے دوسرے زعماء باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پکار کر یہ آگے ہم سے پیسے مانگنے۔ کیا یہ زندگی ہے جو ہم نے اپنے لیے چنی ہے؟ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ہاتھ اونچا رکھنا ہے کہ کبھی ہمیشہ خدا نہ خواستہ کشکول لے کے پھرنا ہے۔ اس لیے آج اس عظیم اجتماع میں میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، یہ قوم کے درشکندہ ستارے ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، میرا خدا کی قسم یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھ لکھ کر لیپ ٹاپس، جدید ٹیکنالوجی لے کر پاکستان کی قسمت سنواریں گے۔ ہم نے زراعت کے اندر ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے، ہم نے ملک کی جو صنعتیں ہیں ان کے اندر انقلاب لے کے آنا ہے، مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں، الفاظ آسانی سے ادا ہوتے ہیں، عمل بڑا مشکل سے ہوتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمیں نوری ناری کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف عمل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ تو میرا یقین ہے کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں ایک بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک عظیم ملک بن جائے گا۔ یہ لیپ ٹاپ کا سلسلہ میں نے نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں شروع کیا تھا اور لاکھوں لیپ ٹاپس ہم نے تقسیم کیے تھے۔ اب 1,00,000 لیپ ٹاپ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور اگلا بجٹ جو کہ اب شروع ہو چکا ہے اس میں بھی 1,00,000 لیپ ٹاپ ہم تقسیم کریں گے۔ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ایک لیپ ٹاپ سفارش پر نہیں جائے گا۔ یہ میرا ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آرٹیکل آف فیتھ ہے اور اس کے اوپر عمل ہوگا۔ چاہے کوئی بادشاہ ہو، کوئی بہت بڑا جج ہو یا کوئی اور افسر ہو، صرف اور صرف میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا انتخابات میں تو پھر انشاءاللہ ہر سال صوبے کی تعداد کے مطابق 1,00,000 لیپ ٹاپ سب سے بڑے صوبے سے شروع کریں گے، اور اسی طرح آبادی کے تناسب سے ہم چاروں صوبوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے ہر سال، جو کہ 3-4 لاکھ لیپ ٹاپ بنیں گے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کی زندگیاں بدلیں گی، آپ زراعت کو بدل دیں گے، آپ صنعت کو بدل دیں گے۔ اور دنیا میں دیکھیے جاپان کہاں کھڑا ہے آج، دیکھیے جرمنی کہاں کھڑا ہے آج۔ جنگ دوئم میں یہ دونوں ممالک تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، مگر 60 سالوں میں دن رات محنت کر کے انہوں نے دوبارہ آسمانوں میں، ستاروں میں کمند ڈالی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ کوئی پھونک پھاک نہیں تھی، صرف اور صرف محنت اور محنت تھی۔ یہی قائد اعظم نے ہمیں سکھایا، یہی قرآن کریم ہمیں درس دیتا ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کا پیغام، ان کی احادیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت ڈالتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قوم کی بیٹیوں، میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر اس ملک کا، اس کی تقدیر بدل دیں، آئیں مل کر دن رات محنت کریں۔ تعلیم کے ادارے جو ہیں بہترین، اب دیکھیے یہاں پر وائس چانسلر بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں۔ یہ یونیورسٹی کی بات میں بھی کرتا ہوں، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام ٹھپ پڑا ہے ہر طرف، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور خالی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کاروبار حکومت
पिछले कई दिहाइयों से वो बदतरीज उसमें इनतात का शिकार है। वो वहाँ पर अफसरान, सियासतदान, एक्सपर्ट्स, दूसरे लोग उस दिल जमी से काम नहीं करते जिससे कौमें बनती हैं। उसकी कई वजूहात हैं, मैं उस पर इस वक्त नहीं जाना चाहता। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मिलकर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगर हमने वक्त ज़ाया होना बंद कर दिया और 9 मई जैसे वाक़यात का दोबारा हमने कभी ज़िंदगी में क़यामत तक दोबारा उस तरफ रुख ना किया और अपने आप को तैयार कर लें कि हमने गुर्बत, बेरोज़गारी और बीमारी का ख़ात्मा करना है। यहाँ पर मुझे अभी ये बेटा मिला बुनेर का, और उसने जवान बच्चा और कितनी मेहनत से पढ़ा। उसका वालिद साहब मजदूरी करते हैं, अंदाज़ा करें, मजदूरी करते हैं, और आज उसने ए ग्रेड्स लिए हैं। और उसने कहा कि वज़ीर आज़म की सीट पर भी मेरिट पर बंदा होना चाहिए। मैं इसके साथ न सिर्फ पूरा इत्तफाक करता हूं बल्कि आप सब मेरे साथ इसके लिए तालियां बजाएं भरपूर, कि मेरिट ही है मेरिट। इस बरादरिज़्म ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, सफारिश ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, करप्शन ने पाकिस्तान की जड़ों को बर्बाद कर दिया। आज अगर कोई चीज़ हमें बचा सकती है तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से मेहनत और मेरिट, मेहनत और मेरिट। अगर कोई गरीब का बच्चा है, कोई तांगे मान का बेटा है, कोई बेवा का बच्चा है या बेटी है, अगर उसने आला तालीम हासिल करने के लिए मेहनत की है तो उसको पूरा मकाम मिलना चाहिए, वसाइल उनके कदमों में निछावर करने चाहिए। ये है वो पाकिस्तान जिसके लिए कायदे आज़म ने अजीम तहरीक चलाई थी। और 1940 में इकबाल पाक में एक करारदाद पास की थी कि हम हिंदुस्तान से अलहदा एक नया वतन लेंगे। वो लोग, लाखों लोग अपनी आंखों में वो ख्वाब बसाए पाकिस्तान आए कि हिंदू की गुलामी से निजात मिलेगी तो पाकिस्तान में अपने बच्चों और बाल बच्चों के लिए हम पेट पालने के लिए मेहनत करेंगे तो हमें हमारा हक मिलेगा। आज सिफारिश और करप्शन सिक्का राइजल वक्त है, इसका खात्मा आपने करना है, तालीम की रोशनी से करना है, मेहनत से करना, और इंशाअल्लाह ये होगा, मेरा ये ईमान है। आखिर में मैं इस यूनिवर्सिटी की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दिल से दुआ है कि जल्द से जल्द अपने तकमील के मराहिल मुकम्मल करे। लेकिन फाटा नाम जो है वो मुनासिब नहीं, फाटा अब माजी की बात है, आपने इसका नाम तजवीज़ करें। मुझे अभी गवर्नर साहब रास्ते में कहने की बड़ी मेहरबानी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, फाटा नाम तो मुनासिब नहीं, तो आपका नाम रख दें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। कहने का नहीं आपको, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मेरा नाम रखना। आपसे पूछें, कबायली बुजुर्गों से पूछें कि वो क्या नाम रखना चाहते हैं और वो 5-6 नाम मुझे दें कि मुशावरत से